اگر قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے اور ساتھ ہی اقوام عالم کی تاریخ کو بھی پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے انسانیت پر سب سے بڑا ظلم اور زیادتی انسانیت کی شکل میں اہل کفر نے کی ہے، اسلام نے نہیں کی، اہل اسلام نے نہیں کی ہے۔ لیکن یہ الزام امت مسلمہ اور اسلام پر عائد کر دیا گیا جس کے قوی دلائل، مضبوط دلائل اور ثبوت نہیں ملتے۔ میں دو دلیلیں دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی ہے، 35 سال کی عمر اصحاب سیر نے نقل کی ہے۔ جب اہل مکہ میں آپس میں اختلاف ہوا کہ حجر اسود کی تنصیب کیسے کی جائے، واقعہ ہے، رائے یہ آئی کہ یہ فیصلہ، یہ حکم، اس فیصلے کا حاکم اس شخص کو مقرر کیا جائے جو سب سے پہلے فجر میں حرم میں آئے۔ آپ علیہ السلام آئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حرم میں آتے ہوئے دیکھا تو نعرہ بھی لگایا کہ امین آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، رضیناہ، کہ ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبوت نہیں ملی، یاد رکھیں۔ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ آپ نے چادر بچھائی، ایک کام یہ کیا ہے، حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان میں رکھ دیا، دوسرا کام کیا ہے۔ پھر جو قبائل آپس میں اختلاف کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، ایک ایک کونا اس قبیلے کو دیا کہ چادر پکڑو، اٹھاؤ، جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں تک لائے۔ تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر کے وہاں نصب فرما دیا۔ دلیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس امت کا نبی نبوت سے پہلے اتنی پرامن ہے، اتنی امن پسند ہے، اس امت کا نبی نبوت کے بعد ظالم نہیں ہو سکتا، ہے بھی نہیں، کوئی مثال نہیں ہے۔ اور نہ اس نبی نے اپنی امت کو ظلم کو جاری رکھنے کی اجازت دی، اور نہ ہی ظلم کو روا رکھنے کی اجازت دی، اور نہ ہی ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت دی ہے۔ تبھی دوسری دلیل، غلامیت کا تصور ہے اسلام میں، لونڈی اور غلام۔ اسلام نے ایک تصور دیا، اس کے احکامات دیے، لیکن کفار کی ان زیادتیوں اور ظلم کی وجہ سے دیے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل پھر اس کی، آپ سورہ توبہ کی زکوٰۃ کے 8 مصارف کی تفصیل پڑھیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وہاں بھی اسلام نے اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اہل ایمان کو، اور اس حصے کو خرچ کیا جائے غلاموں کو آزاد کرانے پر۔ اسے غلام آزاد کرائے جائیں، قیدی آزاد کرا دیے جائیں، یا اگر کسی پر قرضہ ہے، قصاص کا بدلہ دینا ہے، اس کے لیے بھی
انہی مصارف کے اندر ذکر کی ہے اللہ رب العزت نے کہ اس میں بھی خرچ کرو. یہ اسلام کی خاصیت ہے، کسی اور مذہب کی خاصیت نہیں. پھر چوتھے پارے کو پڑھیں، کیا کہتے ہیں قرآن کریم کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو حرم میں آ جائے اس کو امن ہے، چاہے وہ حرم سے باہر قاتل ہے، چاہے وہ حرم سے باہر چور ہے، یا چاہے وہ حرم کی حدود سے باہر وہ زانی ہے، یا چاہے وہ شرابی ہے، لیکن حرم میں آ گیا تو قرآن نے سند دے دی اللہ نے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یا زیادتی نہیں. یعنی ایسے موقع پر بھی اسلام نے اپنے احکامات کو اٹھا لیا ایسے افراد سے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے ہمارے مذہب اسلام کے پرامن ہونے کی؟ کیا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے حکم نہیں دیا؟ میں اور دلیل قرآن سے دے دیتا ہوں. کفارے کی بات آتی ہے، 7ویں پارے میں بھی ذکر ہے کفارے کا، قسم کا کفارہ ہے. وہاں کیا کہا اسلام نے؟ یا آپ نے اگر رمضان کا فرضی روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا، اس کے کفارے کا بھی ذکر ہے. کفارے کے اندر کیا کہا ہے قرآن نے؟ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو. یعنی جو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے امت کو، انسانیت کا احترام، انسانیت کے حقوق کی ادائیگی، انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نجات دلانا، یہ مقصد ہے. اس لیے وہاں کفارے کے اندر بھی اسلام نے کہا کہ غلام کو آزاد کرو. کیا جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اپنے غلاموں میں کہ جو غلام خشوع خضوع سے نماز پڑھے گا میں اس کو آزاد کر دوں گا. شرط ذات کے لیے نہیں رکھی، دیکھیں ذاتی مفادات کے لیے شرط نہیں رکھی، ذاتی خدمت کے لیے شرط نہیں رکھی. جو قرآن کا حکم ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان مومنین کو، اہل ایمان کو کامیابی کی سند دی ہے قرآن نے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اطمینان پیدا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اعلان فرمایا، سب غلاموں نے خشوع خضوع سے نماز پڑھنا شروع کر دی. صحابی نے کہا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ جب کسی کام کے اندر مقصد رضائے الہی ہوتا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہاں دنیا اور اہل دنیا کی باتوں کو نہ سنا اور دیکھا جاتا ہے، نہ ان کو قابل التفات سمجھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے اپنے ان غلاموں کی اس طرح کی نماز پر دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں. اب تیسری دلیل جو میں نے شروع میں بات کہی کہ اگر قرآن اور احادیث کو پڑھتے ہیں، اقوام عالم کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو زیادتی ظلم انسان کے ساتھ انسان کی شکل میں اہل کفر نے کیا ہے. اس کی دلیل دے رہا ہوں میں. جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے اہل مکہ کے سرداروں نے میٹنگ کی، اظہار ثانی کے لیے، اس کی شکل کو طے کرنے کے لیے کہ تکلیف کیسے دی جائے. میٹنگ کی ہے جس کا امیر ابو لہب تھا، اور اس کمیٹی کے 25 اہل مکہ کے سردار رکن تھے. یعنی عام آدمی نہیں، عام آدمی نہیں، 25 اہل مکہ کی سرزمین کے سردار، سربر آوردہ لوگ جن کا ایک نام اور دبدبہ تھا. رائے آئی ساحر جادوگر کہا جائے، یہ تکلیف دی جائے، شاعر کہا جائے، کذاب کہا جائے، مجنون کہا جائے، یہ ساری چیزیں آئیں اس میں. لیکن ان تجاویز پر اتفاق نہیں ہوا.
ان تجاویز پر اتفاق نہیں ہوا۔ ابو جہل نے بھی تجویز دی تھی قتل کرنے کی۔ پھر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، قید کر دیا جائے، مکہ بدر کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، یہ بھی رائے قرآن نے نقل کی ہے۔ اب چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اہل کفر کا مزاج کیا تھا، ان کی نفسیات کیا تھیں، طے یہ ہوا دو شکلوں میں تکلیف دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک شکل یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جائے، تانے دیے جائیں بس۔ اب مذاق اڑانا، تانا بازی کرنا، نہ اس کے لیے افراد مقرر تھے، نہ افراد کے الفاظ مقرر تھے، مجموعی اجتماعی طور پر جو جس کی سوچ اور زبان پر آئے وہ تانا دے۔ ایک تو یہ طے ہوا۔ دوسرا کیا طے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والے اہل ایمان کو طرح طرح کی تکالیف دی جائیں۔ ان میں سے اگر حضرت بلال کی سیرت کو پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ظلم نہیں ہوا۔ حضرت عمار ابن یاسر کی سیرت کو پڑھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ابلتے ہوئے کڑا تیل کے اندر ڈال دیا گیا، پکوڑا بنا دیا گیا۔ اسماء بنت ابی بکر کی سیرت کو پڑھ لیا جائے تو دونوں ٹانگیں دو اونٹوں سے باندھ کر مختلف سمت پر چلا کر دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ الحاصل کیا بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس وقت بھی اہل کفر کے معاشرے نے ان زیادتیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ امت کا اس وقت المیہ کیا ہے؟ امت کے لیے تکلیف دہ بات کیا ہے کہ امت کے ترجمان، امت کی حق میں بات کرنے والے بھی وہ لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ اور واقف نہیں، قرآن کے حقوق سے واقف نہیں۔ اگر ہمارے ان نمائندوں کو سورہ اخلاص اور سورہ کوثر نہیں آتی تو باقی وہ امت کی ترجمانی کیا کریں گے؟ پھر دوسرا المیہ کیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ صرف مقبوضہ کشمیر کا مسلمان مظلوم ہے، دیگر خطے پر بسنے والا مسلمان مظلوم نہیں؟ اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ اس کو لاوارث چھوڑ دیا جائے؟ اسلام یہ نہیں کہتا۔ معذرت کے ساتھ، ہمارے حکمرانی کی پالیسی کچھ بھی ہو، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ فَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ اگر کوئی کلمہ گو مسلمان اپنی مظلومیت کی داد رسی کے لیے تم سے درخواست کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر اس مسلمان کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کا معنی اللہ کہتا ہے، قرآن کا معنی اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اللہ کا حکم ایک طرف ہے، امت جزو ٹکڑوں میں ترجمان بنی ہوئی ہے، یہ نہیں، یہ حق نہیں ہے۔ جس طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی ہے، یہ ہے مسلمان، کہ ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان دوسرے مسلمان صاحب ایمان کو ایسے مضبوط کرتا ہے کہ جس طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسم کے اگر کسی ایک حصہ کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، اس کا جسم پورا جسم اس کا درد تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی تکلیف کو میں اور آپ یا ہمارے حکمران بھی ظاہری طور پر محسوس کرتے ہیں، تو اسی طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی تکلیف کو بھی محسوس کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی بھی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، وہاں تو ہم کافر کا حصہ بن گئے ان کو تکالیف دینے کے لیے۔ اسی طرح عراق کے مسلمانوں کی بھی تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔
علی ھذا القیاس، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ گھاٹی پہاڑ کی چوٹی پر یہ چڑھے ہی نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا معنی یہ ہے بچاؤ، تدبیر کرنا، دشمن کے حملے کو ناکام بنانا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یا گھاٹی کے اندر اپنی جان کو بچانے کے لیے گھاٹی میں اتر کر کے گھاٹی سے راستہ بنا کر کے نکل جانا، یہ دونوں معنی ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ آگے قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کیا آپ جانتے ہیں عقبہ کیا ہے؟ آگے تشریح کی قرآن نے پھر فَكُّ رَقَبَةٍ، فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا ہے، مظلوم کو آزاد کرنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا؟ کس بنیاد پر کیا؟ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یکم و پیش صحابہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ ایک مسلمان کے بدلہ لینے کے لیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح کا تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات کو پڑھیں، اسی بیعت کا ذکر کیا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سچے پکے مسلمان صحابی کا بدلہ لینے کے لیے 1400 یکموں پہ صحابہ سے بیعت لے سکتا ہے، اس کی مثال امت پیش کرے، امت کے حکمران پیش کریں۔ امت کے حکمران تو پکڑ کے دیتے ہیں مسلمانوں کو، کافروں کو، کہ لے جاؤ۔ یہ اسلام کی ترجمانی نہیں، یہ امت کے حقوق کی ترجمانی ادائیگی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ دھوکہ اور غداری ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین پر رہنے والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اب اسی جملوں کو پکڑیں، ایک جو ہمارے اختلافی مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی نکلتا ہے، آتا ہے۔ یعنی اللہ ان لوگوں پر، روئے زمین کے اس طبقے پر رحم نہیں کرتا جو زمین پر رہنے والوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ کافر سارے اسی میں آتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے رحم کے قابل نہیں، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، سب سے بڑے جابر ہیں، انسانیت کے لیے انسان کو تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں کو خاص طور پر۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اب بات آ جاتی ہے یہاں سے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب تسلیم کریں گے مجھ سے، آپ سے نہیں پوچھیں گے، لیکن میں اس کی وجوہات کو ذکر کر دیتا ہوں قرآن حدیث کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ پہلے پارے کو اٹھا لیں پہلے۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ اہل کتاب، یہ اہل یہود، وَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، اللہ کے غصے کے اوپر ہیں۔ یہ اللہ نے تاکید کی ہے، وَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، ایک دفعہ نہیں کہا غضب کا لفظ، دو بار کہہ دیا اللہ رب العزت نے۔ یعنی اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ ان پر اتنی ہے، اگر جن پر اللہ کی ناراضگی ہے وہ قابل عزت بن سکتی ہے، بنا سکتے ہو تو بناؤ، نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی، قیامت تک نہیں بن سکتی یہ قوم۔ دوسری دلیل، چوتھے پارے میں آ جائیں آپ، میں اختصار کر رہا ہوں۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اہل کتاب پر اللہ نے ذلت اور رسوائی کی چھاپ لگا دی ہے، چھاپ، پرنٹ دے دی اللہ رب العزت نے۔ اس پرنٹ کو دنیا کی کوئی طاقت اتار نہیں سکتی، صاف نہیں کر سکتی، کوئی طاقت بھی۔
اور اس پر اس وقت بھی آپ دیکھیں، ماضی قریب بعید کی تاریخیں بھی پڑھ لیں، جس خطے کی انسانیت پر یا مسلمانوں پر ظلم ہوا، ان کی دولت خرچ ہوئی ہے، ان کی سوچ خرچ ہوئی ہے، ان کی ذہنیت خرچ ہوئی ہے۔ اس لیے ہم قرآن حدیث پڑھتے نہیں، پتہ چلے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ ظاہراً دشمن کم ہے، باطناً یہ دشمن زیادہ ہیں۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا چوتھے پارے میں قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ تیسری دلیل، قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کو تسلیم کرنے کا معنی کیا ہے؟ دوست بنانا ہے، پھر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا، خیال کرنا، ساری چیزیں ہیں۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ پانچویں دلیل سورہ ممتحنہ کی ابتدائی سطر کو پڑھ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اگر ہم اللہ کے دشمن کو دوست بنا کر کے عزت حاصل کر سکتے ہیں تو پھر جن ممالک نے تسلیم کیا ہوا ہے ان کی عزت ہوتی، ان کی رسوائی ہو رہی ہے، آج ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ تو 5 دلیلیں میں نے قرآن سے دی، دلیلیں بہت ہیں قرآن سے اختصار کے ساتھ۔ اب حضور کے فرمان کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دوستی روا ہوتی، دوستی جائز ہوتی، اس کی گنجائش ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی اتنی جلی الفاظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم اپنی امت میں نافذ نہ فرماتے۔ اس کا معنی یہ کہ قیامت تک یہ دوستی کے قابل نہیں، اور حضرت عمر نے اپنے دور میں ان الفاظ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر من و عن عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے قرآن اور احادیث نے جو کفر کا علاج پیش کیا ہے، وہ صرف نہیں آتے امت کے ترجمان، امت کے حکمران نہیں آتے ہیں، علاج وہی ہے، دوسرا کوئی علاج نہیں۔ اہل کفر کی زیادتی اور ظلم سے امت کے افراد کو بچانے کے لیے جہاد کا اعلان ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے، صرف جہاد ہے، صرف جہاد ہے۔ اگر میرے اور آپ کے نبی ایک صحابی کی قتل کی افواہ پر خبر اڑا دی گئی نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اگر اس افواہ پر، اس اطلاع پر میرے اور آپ کے نبی 1400 صحابہ سے ہاتھ پر بدلہ لینے کے لیے بیعت کر سکتے ہیں تو میں اور آپ، میرے آپ کے حکمران کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پھر اس طرف آنا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ آپ ان کافروں سے پوچھیں، مسکین کے حقوق کی جتنی رعایت اسلام نے کی ہے کسی مذہب نے نہیں کی، یتیم کے حقوق کی رعایت جتنی مذہب اسلام نے کی ہے کسی اور مذہب نے نہیں کی ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کے بعد افضل عمل کون سا ہے، 3 چیزیں فرمائی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتیم کا خیال کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا دوسری چیز، تیسری چیز فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ یہ 3 چیزیں فرمائی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ کیا اس وقت کے وہ کافر انفرادی طور پر مخصوص صحابہ پر زیادتی کی، لیکن جب ایمان بڑا، صحابہ کی تعداد بڑی، تو کوئی ایک واقعہ آپ میرے سامنے پیش کریں کہ صحابہ کی اتنی اجتماعیت کی شکل اور موجودگی میں ایک صحابی پر کسی کافر نے ظلم کیا ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ اسی لیے میرا مقصد یہ تھا، جس طرح کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں، ان کے حق میں آواز بلند کی جائے، بالکل حق ہے،
اسی طرح روئے زمین کے دیگر خطے کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی آواز بلند کی جائے، ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ اس لیے قرآن نے سورۃ توبہ میں کہا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تمہارا دینی بھائی ہے اور تم سے دین کی بنیاد پر مدد طلب کرتا ہے، تم پر لازم ہے اس کی مدد کرنا۔ آج مسلمان بھی مسلمان کی مدد اور نصرت اتنی اور اس دعوے سے نہیں کر رہا کہ یہ مظلوم مسلمان ہے، کافر کو ترجیح دی جاتی ہے، کافر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ہمارا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے زخموں کی مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زخموں کو گہرا کرنے والے جیسے اب مل رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کیسے اور ظالم ملیں گے۔ مسلمان کے حقوق کو، انسان کے حقوق کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں جانو، پہچانو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کافر انسان نہیں، اس کے حقوق نہیں ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اس پر جزیہ رکھا، اس کے جان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ کے ذمہ ہے، اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی، اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حکومت اسلامیہ کے ذمہ لگائی ہے قرآن کریم نے۔ حتیٰ یعطوا الجزیہ، جب وہ جزیہ دے دیں تو پھر یہ اس کے حقوق ہیں، اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ لیکن کچھ بنیادی حقوق ہیں جو کافر کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی، اور حضرت عمر نے خاص طور پر پابندی لگائی تھی۔ گھوڑ سواری کرنا، تلوار لٹکانا، حضرت عمر کے دور میں کافر کو ان شعائر کی اجازت نہیں تھی کہ کافر اختیار کرے اس کو، یہ مسلمان کی عزت ہے۔ تو بہرکیف مظلوم مسلمان کسی خطے کا بھی ہو، اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ قرآن نے یہی حکم دیا، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم نہیں کرے گا، تم قابل رحم نہیں ہو۔ پھر اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔